باقاعدہ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم آنے والے 2 گھنٹوں میں رمضان کے حوالے سے تو وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے ہی رہیں گے کہاں کیا پرائس ریٹس ہیں اور رمضان کی افادیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن سب سے پہلے ٹاک آف دا ٹاؤن مصطفیٰ عامر قاتل کیس اہم پیش رفت روزانہ کے بنیاد پہ ہی سامنے آ رہی ہے۔ نامزد ارمغان کے خلاف ایک اور مقدمہ اب سامنے آ گیا ہے۔ مرکزی ملزم پر وکیل کو قتل کی دھمکیاں دینے کی دفعات کے تحت نیا مقدمہ درج ہوا۔ دوسری جانب مصطفیٰ عامر قتل کیس کو کورئیر کمپنیز بھی مشکوک بنا رہی ہیں۔ منشیات سمگلنگ میں کورئیر کمپنیز کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے معاملے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے نوجوانوں میں جو منشیات کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ہمارے نفسیات کرن جاوید ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ڈیفنس میں کیا گیا ہولناک قتل کئی جرائم کا پردہ فاش کر گیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں منشیات سمگلنگ کا عنصر بے نقاب ہوا، جس کے تانے بانے کورئیر کمپنیز سے جا کر جڑے۔ منشیات کی ترسیل انہی کے ذریعے کی جاتی رہی۔ CIA کے مطابق کورئیر کمپنیوں کے ذریعے منشیات لاہور اور اسلام آباد سے کراچی بھیجی جاتی تھیں۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے تحقیقات کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ چھان بین کے لیے دونوں ملوث کمپنیز سے رابطہ کر لیا گیا۔ کورئیر کمپنیز کو مدد کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ روز مرکزی ملزم ارمغان کے گھر سے کرپٹو کرنسی کی 2 مائننگ مشینیں برآمد ہوئی تھیں، جن کی مالیت 2 ارب روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ جہاں اس کیس کے کئی پہلو ہیں، وہیں پہ نفسیات کا پہلو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو کرن جاوید صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تھینک یو، رمضان مبارک آپ کو۔ وعلیکم السلام، رمضان مبارک آپ سب کو بھی۔ شکریہ۔ وی ووڈ ہیو لو ٹو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ ایلس، لیکن کیونکہ یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب روزانہ کی بنیاد پہ اس کے نئے پہلو در پہلو کھلتے چلے جا باکس کھل رہا ہے، پینڈوراز باکس، ڈیلی بیسس پر، بلکہ آورلی بیسس پر ایک نیوز ہمارے لیے بہت شاکنگ ہو رہا ہے کہ کیا سے کیا چیزیں ہو رہی تھیں اور کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ منظر عام پہ نہیں، کس طریقے سے ساری چیزیں اندر خانے چلتی رہی۔ ہمارے نوجوانوں میں مہینہ پہلے شرجیل انعام صاحب نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اس چیز کا ببانگ دہل اعلان کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے کریک ڈاؤن، جتنے ہمارے، اور انہوں نے اس کو کلیریفائی کر دیا پوش علاقے جو ہیں وہاں پہ اس طرح کا کاروبار۔ اس وقت شاید ہمیں اتنی زیادہ اس معاملے کی گمبھیرتا جو ہے اس کو شاید ہم نہیں پہنچ پائے تھے۔ اس کیس کے آنے کے بعد میں چاہوں گا کرن، دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ہماری نوجوان نسل جو کہ nothing to take away from them, they are doing very good، وہ نام روشن کر رہے ہیں ہمارے علم سے لے کے اسپورٹس تک، لیکن اس طرح کے جب عناصر سامنے آتے ہیں سوسائٹی میں لیکنگ آپ کو کس لیول پہ نظر آ رہی ہے؟ بالکل صحیح۔ دیکھیں، یوتھ جو ہے ہماری بڑی انرجیٹک ہے، بڑی ایکٹیو ہے، بہت ہی اس میں کچھ کرنے کا جنون ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ جب یہ جنون یا انرجی کسی نیگیٹو طرف، کوئی نیگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈ لے، تب جا کے اس طرح کے رزلٹس آتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سو ہمارے جو یوتھ ہے ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا ایسٹ ہے۔ اب اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے پروڈکٹیولی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی جو فرسٹ لائن آف سپورٹ ہوتی ہے ہماری، وہ گھر ہے۔ ایک بچہ سوسائٹی میں تو بعد میں جائے گا نا، فرسٹ لائن آف سپورٹ اینڈ نرچرنگ اسٹارٹس فرام ہوم، والدین، گھر۔ بچوں کے لیے سیف انوائرمنٹ، ہوم جو ہو، ان کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ ہو، ان کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود بالکل بالکل، پیرنٹنگ۔ اور بچے اگر آپ دیکھیں باہر جو بھی اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آپ سب کے اگر ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں ڈومیسٹک ایشوز ہیں، چائلڈہڈ ٹراماز ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک ابیوز میں یا پھر جو ایک ایموشنل ٹراما میں صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مارنا دھاڑنا، ایک نیگلیکشن، ایک اگنورنس۔ پیرنٹس اتنا بزی ہو گئے، ٹھیک ہے، دونوں پیرنٹس ورکنگ ہے، ورکنگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر بیلنس رکھیں اپنی ورک اور ہوم لائف میں، یعنی فیملی لائف میں، بچوں سے آ کے بات بھی کرے، ان کو سنے بھی۔ پر بچوں نے رپورٹ کیا ان چیزوں میں کہ ان کو کبھی ٹائم نہیں ملا، کبھی وقت نہیں ملا ماں باپ سے۔ اچھا کرن صاحب، اس اسپیسیفک کیس میں یہ کیس ہی اتنا بگڑا ہوا ہے، والد اور والدہ کی سپریشن ہوئی علیحدگی ہوئی ہے، بچہ، والد کراچی میں نہیں رہ رہے، وہ چھانگا مانگا رہ رہے ہیں، عرصے سے رہ رہے ہیں، بچوں کی کیا پیرنٹل گائیڈنس ہے کچھ نہیں پتا نا۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے، اس کا باپ خود کہہ رہا ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا، اس نے ڈرگ، یعنی کہ وہ الزام اس سارے معاملے کا ڈرگ پہ ڈالنا چاہ رہا ہے۔
مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی شخص کوئی بچہ 23 سال کا اڈکٹ ہو کے وہ یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ میں اس کو پہلے ماروں, اس کے بعد اس کو گاڑی میں ڈالوں, اس کے بعد گاڑی کراچی سے ڈرائیو کروں ڈیفنس سے اور لے جاؤں بلوچستان, اور کراس کرنے کے بعد میں ایسی جگہ ڈھونڈوں جہاں پہ اگر میں گاڑی کو آگ لگاؤں تو شعلے نظر نہ آئیں, اور پھر میں ٹاس کروں کہ میں اس کو زندہ چھوڑوں یا مردہ چھوڑوں, اور ٹاس میں آ گیا تو میں اس کو جلا دوں. یہ صرف نشے کی وجہ سے تو نہیں ہوا ہوگا. دس واز سم تھنگ بیانڈ, اٹ واز ان ہز مائنڈ. بالکل, دیکھیں یہ کتنا دل دہلانے والا پورا سینیریو ہے, ہم سب کا دل ہل جائے, لیکن ایک نارمل مائنڈ کا دل ہلتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈرگ کی بھی ایک کیفیت ہے, اور اس سے پہلے ایک مینٹل النس بھی. یہ بچہ ضرور کسی مینٹل النس سے بھی گزر رہا تھا جس کو اگنور کیا گیا ہے, نمبر 1 پارٹ. نمبر 2, میں ڈرگس پہ بھی جو ہے وہ سب کی توجہ ملاحظہ کرنا چاہوں گی, عوام کو بھی بتانا چاہوں گی کہ ایک ڈرگ صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے نشہ کیا اور آپ بے سدھ ہو گئے, آپ نشے میں جھوم رہے ہیں اور آپ بے سدھ. وہ ہوتی ہے ون کائنڈ آف ڈرگ جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریسنٹ, لیکن جس میں آپ ایکٹیولی پورا پلاننگز کے ساتھ کچھ کرتے ہو جو اب نارمل ہے, وہ ہے اسٹیمولنٹ. اسٹیمولنٹ مینس جو آپ کے نروس سسٹم کو آپ کی تیز کر دے, کیٹلسٹ فاسٹ کر دیتا ہے. کیٹلسٹ ایز اے کیٹلسٹ وہ سرو کرتا ہے. پروبیبلی وہ اسی طرح کی ڈرگس پر تھا. وہ ہے آئس. یوتھ کو, یعنی یوتھ از اے سافٹ ٹارگٹ فار دیم, ان کو وہ کریں. اب آتے ہیں اس کیس پہ. اب سوچیں یہ آئس یہاں پر ہمیں, اب اگر میں تھوڑا سا ایک ریفرنس دوں, بیک دین ایک کیس ہوا تھا اسلام آباد میں, نور مقدم کیس, کوئی چھپا نہیں ہے, میڈیا میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں بھی ہی واز این آئس یوزر, جس کے بعد نہ اس نے مارا بلکہ اس کو بیہیڈڈ کر دیا. دیٹ واز آلسو ناٹ نارمل. اس کو میوٹیلیٹ کر کے نہیں, یا یو نو ڈیٹیل میں جائے تو بہت کچھ ہے, انسان کے ہوش اڑ جائیں. تو یہ, لیکن یہ کرنے کی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ آئس میتھ ایمفیٹامین جو ہے یہ انسان کو اتنا فاسٹ کر دیتی ہے, اس میں فیک آرٹیفیشل ایکٹیویٹی لیولز اور انرجی لیولز کو بڑھا دیتی ہے. تو فیک اور آرٹیفیشل ایکٹیویٹی جو اتنا ہائی اینڈ ہو جاتی ہے, اس میں کوئی پازیٹیو کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں ضروری ہے کہ یہ سارے نہیں پازیٹیو کام سے مراد یہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ میں نے شاید غلط لفظ کا استعمال کیا. میرا کہنے کا مطلب تھا کہ لائک آپ اس کو اتنے گندے کام کے لیے یوز کر رہے ہیں, مطلب آپ بالکل آپ اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. اور مجھے یہ چیز کی حیرت ہے کہ جو مطلب ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اس ڈرگ سے میں کیا کر سکتا ہوں, میں کتنا نیگیٹو اینڈ پہ جا پہنچوں گا. دیکھیے وہ کیسے لے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہر دفعہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ وہ اس حد تک جا سکتے ہیں. This is what drug do when they entered in our mind. ڈوپامین لیولز ہوتے ہیں ہمارے, ڈوپامین ہوتے ہیں فیل گڈ ہارمون, پلیجر, ریوارڈ سسٹم, اس کو ہائی جیک کرتے ہیں اور انسان کو پھر کچھ سوچنے سمجھنے کی نہیں رہتی. کوئی بھی اس کو سین, وہ وائز اور سین نہیں سوچ سکتا, یعنی سمجھداری سے نہیں سوچ سکتا. اس کا ڈوپامین لیول اس قدر ہائی ہوتا ہے کہ وہ یوفورک ہائی بز ہو جاتا, بز فیل کرتا ہے. عموماً یوتھ اس ہائی اور بز کو فیل کرنے کے لیے ہی اس کیٹلسٹ اور اسٹیمولنٹس کو یوز کرتی ہے, رائٹ. اب اس نے جو بھی سوچا, رائٹ, اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس حد تک بات نکلے گی, لیکن وہ کرتا چلا گیا کیونکہ ڈرگس کرواتی چلی گئی. تبھی ہم اس چیز کو, میں آپ کو اگر آپ نے پازیٹیو کا ورڈ یوز بھی کیا تو میں آپ کو بتاتی ہوں, ڈرگس کین نیور بی ٹیکن پازیٹیولی اینڈ دے وڈ نیور گیو اے پازیٹیو ریزلٹ, بیکاز جو ہو رہا ہے, جو تیزی آ رہی ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ تیزی کنٹرولیبل نہیں ہے. یہ صاحبہ جو ان کو دینے والے ہیں وہ یقیناً ان کو اس کا ایسا کچھ امپیکٹ بتا رہے ہیں کہ بچہ اس کو فٹافٹ لینے کے لیے حامی بن رہا ہے. سمپل سی چیز ہے نا, ایک یا تو دے ڈو اٹ فار پارٹی اینڈ آل, لیکن دوسری آپ نے جو چیز بتائی ہے دس از آلسو ویری الارمنگ, دس از آلسو ویری الارمنگ کہ ان کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ یار آپ اس کو لے لیں اور اس کو آپ پڑھائی آپ کی یہ اس طرح کی اسٹیمولیٹ ہو جائے گی, وچ از اگین بہت بری بات ہے. ناؤ دا تھنگ از کہ یہ آج سے تو نہیں, یہ عرصے سے چل رہا ہوگا نا. کمنگ بیک ٹو آور سوسائٹیل پارٹ نا, سب سے پہلے والدین. اچھا ہم صرف والدین پہ بھی بار ڈال رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بٹ دا تھنگ از کہ 8 گھنٹے وہ بچہ گھر میں ہے, جس میں 8 گھنٹے وہ سو بھی رہا ہے, کل ملا کے ہو گئے 16 گھنٹے. وہ جو 8 گھنٹے سونے کے علاوہ ہیں اس میں وہ اپنے والدین کے ساتھ آج کل کتنا ہی ٹائم اسپینڈ کر لیتا ہے. ایک تو یہ بھی چیز ہو گئی. سو دا ریسٹ آف 8 hours ناؤ, ان 24 گھنٹوں کا 1/3 وہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں گزار رہا ہے. والدین اور اس کے بعد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی کتنی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی بیہیویئرل چینج دیکھ رہے ہیں, کوئی اس بچے کو کچھ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں, واٹ آر دوز چینجز, خاص طور پہ اس ایج میں, تاکہ وہ اس کو فوراً سے پکڑیں اور وہیں پہ اس کا کچھ علاج کرنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. میں ہمیشہ جب بھی مجھے پلیٹ فارم ملتا ہے میں ایک بات ضرور کرتی ہوں کہ والدین کے بعد ایک اسپریچول والدین بھی ہوتے ہیں,
روحانی ماں باپ بھی ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ہمارے ٹیچرز, ہمارے اساتذہ. بالکل دیکھیں جب اس میں اسکول سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اسکول کالج میں جب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ یہ پڑھیں, یہ لیں گے, اس سے آپ کی پڑھائی میں تیزی آئے گی, آپ کر سکتے ہیں اور ایگزامز دیں گے. میں آپ کو اس کا ایک ڈرا بیک بھی بتاؤں, کیونکہ یہ سننے میں تو فیسینیشن لگ رہی ہوگی, لیکن اس کا ڈرا بیک سنیں آپ. وہ کیا ہے کہ کچھ گھنٹوں یا کچھ منٹس کا بھی اثر رکھتی ہے, اور اس کے بعد یہ ویئر آف ہوتی ہے. اور اتنے برے طریقے سے انسان پھر ڈپریشن میں, انزائٹی میں اور نہایت ہی فوبیا شکار ہو جاتا ہے. جیسے وہ ڈرنے لگتا ہے اپنے آپ سے, اس کا کانفیڈنس اتنا لوز ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی فیس نہیں کر سکتا. مطلب جتنا وہ ہائی جاتا ہے اتنا ہی وہ ڈاؤن فال ہو جاتا ہے, بلکہ اس سے ڈبل ٹرپل آپ دیکھیں وہ ڈاؤن فال میں چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سیک کرنے لگتا ہے. اس کا جو بیہیویئر ہے وہ سیکنگ ڈرگ کی طرف ہوتا ہے کہ میں واپس سے وہی بوسٹ حاصل کر لوں. ایگزیکٹلی. اور پھر آئس از اے ڈرگ جس کو آپ 3 سے 4 دفعہ بھی لیں گے, یو آر این ایڈکٹ. یہ بھی میں بتاتی چلوں. اس کے بعد اگر آپ چاہیں نہیں میں صرف پیپرز میں لوں گا پھر نہیں لوں گا, یو آر میکنگ فول ٹو یور سیلف. یہ تو خیر یہ تو بالکل بھی, یہ تو بات ہی خیر عجیب سی ہے. اگر کوئی بچہ کر کے آیا ہے تو اس کا جو بیہیویئر چینج, جیسے بہت سارے والدین دیکھ رہے ہوں گے, انہیں لگتا ہوگا کہ بچہ نارمل ہے, کوئی ایک ایسی چیز آپ بتائیں کہ جس سے والدین پکڑ سکیں کہ بھائی یہ کچھ ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو ایک کے علاوہ بہت سی چیزیں بتاؤں. پلیز. نمبر 1, ان کی دیکھیں ماں باپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کی نیند بھوک کیسی ہے, بچے کا کب سونے کا ٹائم ہے, بچے کا کب جاگنے کا ٹائم ہے, وہ کتنا کھانا کھا رہا ہے, وہ گھر سے کب باہر جا رہا ہے. ان سب میں ایک واضح تبدیلی ہے. آپ کو پتہ ہے پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اگنورنٹ ہو جاتے ہیں ایز اے اساتذہ اور ایز اے پیرنٹ بھی, کہ ہم چینجز فیل ہی نہیں کر پاتے اپنی بزی اسکیجول کی وجہ سے. تو ان کی نیند, بھوک, اس کے علاوہ ان کی ہائیجین آ جاتی ہے, کمی. دیکھیں ڈرگ پہ ہے, اگر ڈپریسنٹ لے گا تو کمی آ جائے گی, اسٹیمولنٹ لے گا تو تیز ہو جائے گا سارا ایکٹیویٹی لیول. پھر اس کے علاوہ ان کی پرسنل ہائیجین, وہ کئی دن نہا نہیں رہے ہیں, اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, چینج نہیں کر رہے ہیں, جیسے ہیں ویسے اٹھ کے لوگوں کے سامنے بھی آ گئے, گھر سے باہر بھی نکل گئے, حالانکہ ایسا نہیں تھا پہلے. نمبر 3 آپ دیکھیں تو ان کی جو ریزلٹس ہیں, اکیڈمک ہیں یا ورک لائف ہے, اس میں پرفارمنس میں ڈکلائن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسکول بنک ہو رہا ہے, کالج بنک ہو رہا ہے, کلاسز میں نہیں آ رہے ہیں. یہ میں مکس بتا رہی ہوں. ٹیچرز, اساتذہ بھی اس چیز کا چیک رکھ سکتے ہیں. فرنٹ بینچر تھے تو مڈ بینچر یا بیک بینچر ہوتے جا رہے ہیں, کلاس میں لیٹ آ رہے ہیں, اٹینڈنس شارٹ ہو رہی ہے, بٹ رپورٹ نہیں کی جا رہی, نہ اتھارٹیز کو نہ پیرنٹس کو. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں الارمنگ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کن صحبت میں بیٹھ رہا ہے, یعنی کن دوستوں میں تھا اور اب کن دوستوں کے ساتھ. وہ بچہ آیا آج گاڑی میں, کون سی گاڑی سے اترا ہم نے نہیں دیکھا, بس ہم نے دیکھا بچہ گھر پہ آ گیا, چلو سلامت آ گیا, 8 بجے آیا, چلو گھر تو آ گیا نا. مطلب ہم کہہ رہے ہیں بچہ آ گیا, اب دیکھا نہیں بچے نے کس ٹائم پر آتا تھا اور کس ٹائم پر اب آ رہا ہے, کون سی گاڑی سے اتر رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ ہے. دیکھیں پیرنٹس کو نظر رکھنی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی میں کیا کروں, میں سارا دن کام کرتا ہوں. مدرس کہیں میں کیا کروں, میں تو سارا دن بچوں میں ہوتی ہوں, باقیوں کو بھی تو دیکھنا ہے, بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ویسے ہی اس کے بیہیویئر میں چینجز آتے ہیں, تو وہ اس طرح سے بھی اس پوائنٹ آف ویو سے لے کے بھی اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. ایک سائیکولوجیکل چینج بھی بتاتی ہوں, بچوں کے موڈ سوئنگز, بچہ چڑچڑاپن کا شکار ہو رہا ہے, بچے کو چھوٹی چھوٹی بات بری لگ رہی ہے, اریٹیبلٹی, ٹھیک ہے, یہ فرسٹریشن, یہ اس کے اینڈ پہ آ رہی ہے, غصے کا اظہار بہت زیادہ کر رہا ہے. رائٹ, تو یہ وہ ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں کہ بہت کام رہتا تھا. ایک ٹین ایج بھی میں آپ کو بتاؤں تو ایک ٹین ایج بھی ایک ایسا ڈیوریشن ہے اور ایسا فیز ہے کہ جس میں عموماً یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک, لیکن یہ جب ایک لمٹ سے کراس کرے, ایکسیڈ کرے, تو اب کچھ اب نارمل ہو رہا ہے, اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے, وہیں پہ پھر اس پہ چیک لگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کرن صاحبہ, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.